لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مجبوری میں تو سب کچھ ہو جائے گا بیٹا. مجبوری میں ہے، اگر جان بچانی ہے، کچھ نہیں ملا کھانے کو، شراب حرام ہے، پی سکتا ہے، اجازت ہے. خنزیر حرام ہے، جان بچانے کے لیے مجبوری میں کھا سکتا ہے، اس کو اجازت ہے. مجبوری ہے، ایک لباس ہے، نماز پڑھ ہوگی ایک لباس میں بھی، سطر ڈھانک لے صرف، وہ بھی نہیں تو بھی نماز پڑھ علیحدہ میں جا کر، تنہائی میں جا کر، تو بھی ہوگی. مجبوری میں تو سب کچھ ہوگا بیٹا. لیکن یہ ننگے سر کا جو تیری ذریت نے لیول لگایا ہے، اس کا سنت ہونا ثابت کرو. میں دیکھتا ہوں تمہاری ذریت کے اندر کتنی ہمت ہے. آج کپڑے تو بے غیرت کے بچے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو بھی نہ تھے. اسی لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حال پوچھنے ایک صحابی کے ساتھ ان کے گھر پر ان کے دروازے پر پہنچے اور ان سے اجازت چاہی کہ بیٹی میں اندر آنا چاہتا ہوں اور میرے ساتھ ایک اور ہے، تو کیا کہا تھا ان کی صاحبزادی نے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ بابا جان گھر میں اندر آنے سے پہلے اپنے سر کی چادر پھینک دیں، میرے پاس سطر چھپانے کو بھی کپڑے نہیں ہیں. ہو لعنتی انگریز کی اولاد، لعنتی انگریز کی اولاد. اسی لیے تجھ سے دلیل مانگ رہا ہوں کہ اگر کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو خنزیر کی اولاد مجھے یہ بتا، تیری باطل دھرم کے اندر کیا نماز معاف ہے؟ وہ خنزیر کی اولاد، ملکہ وکٹوریہ کے ایجنٹ، بھوک نہیں آتا ہے؟ دین کا مذاق اڑا نہیں آتا ہے؟ خنزیر کی اولاد، یہودی کی اولاد، دین کا مذاق ہی اڑاؤ گے؟ کیوں بے خنزیر کی اولاد؟ بے غیرت کے بچے، حدیث کے اندر ذکر ہے، میں اپنے گھر سے نہیں کر رہا، میں اپنے گھر سے نہیں کر رہا. نبی کی صاحبزادی نے خود فرمایا کہ ابا جان اندر آنے سے پہلے اپنے سر کی چادر پھینک دو جس سے میں اپنے سطر کو چھپا سکوں. تو بے غیرت کے انسان مجھے یہ بتا، نبی کی صاحبزادی نماز پڑھا کرتی تھی یا نہیں؟ کیوں بے جاہل کے بچے؟ خود میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر کتنے پیون تھے، بولنا، اور بھی حدیث دکھاؤں تجھے میں. کیوں بے جاہل کے بچے؟ تو مجھے دلیل دے اب، بے غیرت انسان. تو یہودی ہے کوئی، تو رافضی ہے یا تو کوئی، یا پھر نصارہ ہے تو کوئی، تو اسلام کا مذاق اڑاتا ہے. تو تیرے یہاں بغیر کپڑوں کے معاف ہے نماز؟ بے غیرت کے بچے، وہی بات بول جو میں بول رہا ہوں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر پہنچے اور ان کو اندر آنے کی اجازت چاہی ان سے، اور ان سے کہا کہ میرے ساتھ کچھ صحابی بھی ہیں، کچھ ساتھی ہیں، اجازت ہے اندر آنے کی، تو انہوں نے کیا کہا کہ میرے پاس سطر چھپانے کے لیے کپڑا نہیں ہے، پردہ کرنے کے لیے کپڑا نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے اپنی چادر ان کو پردہ کرنے کے لیے بھیجی. سمجھ میں آئی بے غیرت کے بچے؟ وہی چیز دکھانے کا میں حقدار ہوں. لیکن تم یہودی کی نسل، نصارہ کی نسل، نبی کی غریبی کا مذاق اڑاتے ہو، صحابہ اکرام کی غریبی کا مذاق اڑاتے ہو، اور کہنا یہ چاہتے ہو کہ نہیں نہیں نماز ہی نہیں معاف ہے. کیوں بے دین کے دشمنوں؟ نکالنا اپنے ڈاکٹر ایم کے خان کو اور اپنی پوری ذریت کو باہر نکال کے لا. یہ چیز تو میں دکھانے کا بالکل بالکل تیار ہوں. اور اگر یہ چیز میں دکھا دوں تو اپنی ذریت وکٹوریہ نے لیڈیز کو مانے گا کہ یہ کوئے کے مینڈک ہیں، اندھی تقلید کرتے ہیں، اور اس کو لات مارے گا، اپنے اس باطل دھرم کو لات مارے گا. بولنا. بھائی میں نے اس کو یہ حدیث پوچھا، یہ غالباً ایک ہفتہ ہونے کو آ رہا، یہ حدیث میں نے پوچھا، حدیث نہیں پیش کر رہا. اس لیے میں گروپ کے اندر بولا سارے دیوبندیوں کو، بھائی میرے کو حدیث نہیں دے رہا، تم لوگ تو پوچھو، وہ علم حاصل کر لو، تم لوگ تو نہیں بولا. اور میرے کو شرائط لگا رہا، تو جیسے کہ قرآن حدیث کو چھوڑ دے، حنفی سور دھرم میں میں وہ حدیث پیش کرتا ہوں، بولا ایسی شرائط لگایا. 1 منٹ میں دوں گا بولا، لیکن اس کے پاس وہ حدیث نہیں ہے، اس کے پاس نہیں، کسی کے پاس بھی نہیں ہے. میں اوپر تک پہنچا ہوں یہ حدیث کو لے کر.
ہر ایک کم جیسا کہ سب ریجیکٹ کر دیا، یہاں تک کہ شیعہ لوگ بھی ریجیکٹ کر دیا، اس کو گالیاں دے رہے ہیں شیعہ لوگ. اب عمر بھائی آپ کے پاس ہے کیا ہو؟ یہ صرف یہ اسکینر ڈالنے کے سوا آپ کے پاس کچھ بھی پتہ نہیں ہے، خالی ڈبہ ہے آپ کے پاس. آپ کا دھرم پورا ختم ہو گیا، کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس. آپ ہم کو نہیں منوا سکتے، کیونکہ جو بھی کتاب عبارت شریعت سے ٹھکرائی قرآن حدیث کے خلاف ہے، وہ عبارت کو ہم نہیں مانتے، جلا دو بولتے. جتنے بھی یہ کتابیں ہیں نا جو قرآن حدیث کو چھوڑ کر اس میں غلط لکھا ہوا ہے، جلا دو اس کو. جب ہم اقرار ہی نہیں کر رہے ہیں تو زبردستی سے رشتہ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ ان کی جرات دیکھو، ان کی جرات دیکھو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذکر زبردستی قرآن میں ڈال دیا ہے، اپنی طرف سے بنا کہ ان کی عادت ہے، ان کی پرانی عادت ہے. یہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غلو کر کر کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. کعبہ شریف میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر آدھا قرآن شریف پڑھنا، دوسری ٹانگ پر کھڑے ہو کر آدھی قرآن شریف پڑھنا، اور بھیا غیبی آواز کا آنا، اور بھیا کتنی 40 سال تک جو ہے عشاء کی نماز پڑھنا ایک وضو سے. یہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا ان لوگوں نے. انہیں کوئی ڈر نہیں لگتا. ہاں یہ کہیں بھی فٹ کر دیں گے آپ ان کے علماء کو. ہاں یہ غلو جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہاں سے مطلب شرک شروع ہو گیا، تو ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں غلو کر کر کے شرک کرنا شروع کر دیا تھا. تو یہ لوگ بھی غلو کر کے جو ہے ان کی بزرگوں کی گو بھی کھاتے. یہ لوگ، یہ مرید لوگ ان کی پیروں کی گو سنڈاس کھاتے، سنڈاس. عمر بھائی صحیح بات بتائیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو گواہ رکھے، جو راشد بولا کیا وہ صحیح ہے آپ کے دھرم کے اندر؟ آپ صحیح مانتے ہو؟ بتائیے. اگر مانتے ہیں تو آپ اس کی مدد کرو، یا اس کی جگہ آپ کھڑے کر دلیل دو، یا نہیں تو توبہ کر لو، وہ دھرم کو چھوڑ دو. تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب سیکر بازی 4 پوسٹاں رکھ لیے، وہ پیش کرتے ہی رہتے. آپ اب گھڑ گئے سو کیا شیٹ رہتا نیوز سرا سے. ہمارے موہت بھائی آج کی تازہ خبر، یہ اپنے بریلی لوگ جیسے کہ جماعت میں گئے، وہ دیوبندی بنے، تو مقام کے بریلی لوگ پکڑ لیے ان کو، ان کی اچھی تبلیغ کرے. ان کے حساب سے وہ چاروں جیسے کہ دیوبندی کے علماء کو کافر بول رہے. میں بھی ڈھونڈ کے لگاتا ہوں ٹھہرو ویڈیو کو. نبی سے ایک منٹ سب کو ویڈیو آف کرو. ہاں ویڈیو آف کر کے تھوڑا پیچھے سر کو سب ذرا وہ گزارا تھوڑا ایسا بوڑھا سب جنے ویڈیو آف کرو. نہیں شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے یہ 4 سامعین ہیں جو کہ ڈانڈلی شہر سے، ڈانڈلی گاؤں سے سرسی شہر میں محلہ کستوربا نگر میں تبلیغ کے واسطے آئے. تو ہم نے یہاں ان کو بلایا مدرسے میں اور ان سے کچھ مباحثہ کیا، مقابلہ بولو تو کس طریقے سے. ہم نے اپنے عقائد ان کے سامنے رکھے، پھر ہم نے ان سے پوچھا انہی کی کتابوں سے کہ حفظ الایمان میں جو عبارت لکھی گئی، جو ہم نے پڑھ کے سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا جو انکار کیا گیا اور حیوانات جمادات سے جو تشبیہ دی گئی، اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے کیا بولا؟ حفظ الایمان کے مصنف کے بارے میں آپ نے کیا بولا؟ کافر ہے. حفظ الایمان کے مصنف کے بارے میں یہ کافر ہے. آپ تمام حضرات خود سن سکتے ہیں کون ہے. تو حفظ الایمان کا مصنف کون ہے؟ حفظ الایمان کا مصنف کون ہے؟ کافر ہے. اس کے بعد ہم نے اشرف علی تھانوی کی ایک کتاب پڑھ کے سنائی. اشرف علی تھانوی کی ایک کتاب کا ہم نے حوالہ دیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی میں مر کر مٹی میں ملا ہوا کہا گیا. تو انہوں نے کھلے لفظوں میں اشرف علی تھانوی کی کتاب کو اور نام کے ساتھ کہ اشرف علی تھانوی کیا ہے؟ کافر ہے. اشرف علی تھانوی اشرف علی تھانوی دیکھ لیجئے، اشرف علی تھانوی کو انہوں نے کافر کہا. اس کے بعد ہم نے ایک کتاب اور بولی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبوت کا انکار کیا گیا. کتاب کا حوالہ دیا تہذیب الناس. ہاں یہ دیکھو مل گیا ویڈیو اوپر. بہرحال گٹر میں سے نکل کر موری میں چلے گئے.